ایک اندھا جو یریکو کے کنارے تھا، بھیک مانگتا تھا لوگوں کی طرف، اس کی نگاہ جو ہے، کیا خوبصورت وہاں پر یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب وہاں سے گزرے ہیں، اپیرنٹلی ہی از بلائنڈ، لیکن اس کے جو دل کی آنکھیں ہیں وہ کھلی ہوئی تھی. اس کے دماغ کی جو آنکھیں تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں. جب یسوع کو جاتے ہوئے وہاں سے سنتا ہے کوئی جا رہا ہے، دیکھ نہیں پاتا تھا، لیکن جیسے میں نے کہا اس کے دل کی آنکھیں کھلی تھی. پکار اٹھا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. چلا رہا ہے، رو رہا ہے. لوگ اس کا چپ کر جا، مت شور کر، لیکن وہ لکھا ہے کہ اور زیادہ چلایا. یسوع رک گئے. جب ہم پکارتے ہیں، چلاتے ہیں، یسوع رک جاتے ہیں. اور خدا ہم رک گئے، ان کا اس کو میرے پاس لاؤ، اسے میرے پاس لاؤ. تو یسوع نے اس کو ہیل کیا. کیا چاہتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں. یسوع نے اس کو شفا دی. رل رہا تھا. رلنا کیا ہوتا ہے نا؟ پھرنا ادھر ادھر. لیکن جب اس کو یسوع مل گیا، اس کی آنکھیں کھل گئی. ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، سارا روپیہ پیسہ وہ خرچ کر چکی تھی، پینی لیس. اور اپنے دل میں وہ یہ کہتی تھی کہ اگر میں یسوع کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی. اور جب وہ یسوع کے پاس آتی ہے تو اس کی پوشاک کو چھوتی ہے. یسوع نے کہا کس نے مجھے چھوا؟ کہا یار اتنی بھیڑ ہے، کوئی پتہ نہیں. سکھا نہیں، میرے میں سے قوت نکلی ہے. یسوع نے جب اس پر نگاہ کی، یسوع نے اس کو شفا دی. آپ اپنے من میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اندھا اپنے من میں کیا کہتا تھا کہ منع کرنے دو لوگوں کو مجھے، لیکن میں نے یسوع سے شفا لینی ہے. یہ عورت جو کہ 12 برس سے بیچاری اپنا روپیہ پیسہ کھو چکی تھی، ہیلپ لیس، ہوپ لیس، بٹ وین شی میٹ کرائسٹ شی گٹ ہوپ. جب آپ یسوع سے ملتے ہیں تو پھر ہمارے اندر امید جاگ اٹھتی ہے، وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے، کریج، پرسسٹنٹ ہونا، مستقل مزاج ہونا، جرت. دونوں نے بڑی جرت کی، اندھے نے بھی اور اس عورت نے بھی، اور انہیں شفا پائی. اگر آج آپ جرت کریں گے، اور جیسے کہ ہم نے اس گیت میں گایا، کسی رلدے پھردے ستے ہون سنون یسوع ملیا ہے. یسوع ہم سے دور نہیں ہے. اس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن یسوع کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. وہ صادق القول ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. آزما کر دیکھو خدا ان کیسا مہربان ہے. اس کے پاس آئیے. آپ جو کوئی بھی ہیں، جہاں کے بھی ہیں. If you are upset, you are hopeless, helpless, there is a hope, there is a helper. اس کے پاس آئیے، یسوع کے پاس آ جائیں. گھبرائیں نہیں. You don't need to pay anything. وہ آپ کو کہتا ہے آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. آئیے ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ خدا ان سے دعا کر سکتے ہیں، منت کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی درخواستوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے. چلیے آئیے ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ خوبصورت جو ہے گیت گاتے ہیں. ہاللیلویا، تھینک یو جیسس. زبور ہے، تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا ہے، تو اس سے دہینا پوتر سدا ہے.
تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا ہے کہ اس سے دا ہی نام پوتر سدا ہے۔ ایک زبور میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی عزیز بہن بغازہ چاند کے نام، اور آپ سب بھی زبور کو گائیں اور تیاری کریں خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے۔ اور آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے بہت خوبصورت سبجیکٹ ہے فروتنی اور حلیمی کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک
چھوٹا سا زبور ہے، یہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے سب خدا ان کی ہم کریں، لیکن جب تک آپ گائیں گے نہیں آپ برکت نہیں پائیں گے۔ صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، کرو رب دی شکر گزاری، کرو رب دی شکر گزاری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، سزا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، سزا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، کاش اسرائیل روئے، کاش اسرائیل روئے، اودی وسعت وچ منہ کھولے، اودی وسعت وچ منہ کھولے، سزا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، سزا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، ہارون دے گھر دے سارے، ہارون دے گھر دے سارے، کاشاکھن مار کنارے، کاشاکھن مار کنارے، سزا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، سزا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، کاشاکھن لو ہمیشہ، کاشاکھن لو ہمیشہ، جو رکھ دے خوف یہوہ، جو رکھ دے خوف یہوہ، سزا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، سزا دی کر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا تکر ہے رحمت ساڈے رب دی، کرو رب دی شکر گزاری، نیکی نکلی ہے اسے تو ساری۔ خدام کا سندر بابرکت زندہ پاک کلام سنیے۔ خدام کے پاک کلام میں سے ہم سب مل کر تلاوت کریں گے نئے عہد نامہ میں سے پالوس رسول کا خط تسنیکی کی کلیسیا کے نام، فرسٹ تھیسلونیئنس چیپٹر 2 1 to 9۔ سنیے خدام کا پاک کلام، صفحہ نمبر، یہ جی اردو کی بائبل میں ہے، پیج 197 اردو کی بائبل میں یوں مرقوم ہے، آئے بھائیو، تم آپ جانتے ہو کہ ہمارا تمہارے پاس آنا بے فائدہ نہ ہوا، بلکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ باوجود پیشتر فلپی میں دکھ اٹھانے اور بے عزت ہونے کے ہم کو اپنے خدا میں یہ دلیری حاصل ہوئی کہ خدا کی خوشخبری بڑی جافشانی سے تمہیں سنائے، کیونکہ ہماری نصیحت نہ گمراہی سے ہے نہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں، آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے، کیونکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوشام پائی گئی، نہ وہ لالچ کا پردہ بنا، خدا اس کا گواہ ہے، اور ہم آدمیوں سے عزت نہیں چاہتے تھے، نہ تم سے نہ اوروں سے، اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے، بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے، اور اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی خوشخبری بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دے دینے کو راضی تھے،
اس واسطے کہ تم ہمارے پیار سے پیارے ہو گئے تھے، کیونکہ آئے بھائیوں، تم کو ہماری محنت اور مشقت یاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالنے کی غرض سے رات دن محنت مزدوری کر کے تمہیں خدا کی خوشخبری کی منادی کی۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ مہربان پاک خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہوئے تیری سندر قدموں میں آتے اور تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کرنا، اپنے لوگوں کو برکت دینا، ہمارے دھیانوں کو، خیالوں کو اپنی طرف مائل کر بڑی برکت دے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ عزیزو، آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا، بڑی کامیابی کے ساتھ ہم روح کے جو پھل ہیں ان پر غور کر رہے ہیں، اور آج ہم ایک ایسے پھل کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت ضروری ہے: جنٹلنس، فروتنی، حلیمی۔ یہ ایک مسیحی کے لیے، ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے۔ میکنس، جنٹلنس۔ اس سے پہلے کہ میں اس سبجیکٹ کی طرف بڑھوں اور میں کچھ اگزامپل آپ کے سامنے رکھوں، یہ بات ہم سب کو یاد رکھنے کی ہے کہ جو ہم نے روح کے پھل جن پر ہم نے غور کیا یا کر رہے ہیں، کل اس کا فائنل جو سیشن ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ پادری گلبرٹ صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے، یہ جتنے بھی پھل ہیں ہم سب کو ان کی اشد ضرورت ہے۔ اگر یہ پھل موجود ہوتے تو ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے، خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، صحت مند کو نہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں آئے کہ وہ گناہ گاروں کو مخلصی اور رہائی دے۔ بہت دفعہ ہم جب کسی سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں، چرچ میں خاص طور پر جو پاسبان جو بات کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر بات ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی شخص چاہے وہ جتنا بھی اپنی اسپرچولیٹی کی ہائٹ پہ ہو، چاہے کوئی چرچ لیڈر ہے، چاہے کوئی ایونجلسٹ ہے، the people those who are sharing the word of God, they're not perfect، وہ کامل نہیں ہے، چاہے کوئی پاسبان ہے، چاہے کوئی بشپ ہے، کوئی بھی ہے۔ تو جب ہم خداوند کا پاک کلام پیش کرتے ہیں، ہم جو خداوند کے خادم ہیں، تو یہ بات ہمیں جو سننے والے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر تو ان کی ججمنٹ کرنا شروع کر دیں۔ جب میں حلیمی اور فروتنی کی بات کرتا ہوں تو اس میں نہ صرف یہ خادموں کی ضرورت ہے، کلیسیا کی بھی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ بہت دفعہ ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں نا، اگر خداؤں کے خادم کلام سنا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کتنی تیاری کی ہوتی ہے اور کس کی وہ ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے تو بات، ہم چرچ میں آتے ہی دیر سے ہیں، اور پھر ہم اتنے بیٹھے ہوئے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ جی کب یہ جان چھوٹے گی، کب یہ پادری صاحب جو ہیں یہ ہماری جان چھوڑیں گے۔ ہم ایسا سمجھتے جیسے ہم قید میں ہیں۔ ایک بچی جو چرچ میں کلام سن رہی تھی، تو اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم پیسے دیں اور چلے جائیں؟ اور پادری صاحب جو ہیں انہوں نے کافی ٹائم لے لیا ہے جو کی ہے۔ ایک پادری صاحب کلام سنا رہے تھے تو کافی، تھوڑا سا میں جولی ہو رہا ہوں، چلے خیر کوئی بات نہیں، تو انہوں نے کلام جو ہے وہ خاصا لمبا کر دیا، تو ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا تھا، تو پادری صاحب نے کہا کہ بہن جی ذرا بچے نے چپ کراؤ، ہے نا، بہن جی یہ بچہ بہت تنگ کر رہا ہے، ذرا سے چپ کرائیں۔
تو وہ خاتون جو ہیں وہ بولی اور کہنے لگی تھی سیانے بیانے ہو کر چپ کر رہے ہو تو پادری وہ تو بچہ ہے بےچارا، ہے نا؟ تو آپ تو سمجھدار ہیں، آپ نے چپ کر رہے تو بچہ کیسے چپ کرے؟ یہ حقیقت ہے، ہم بہت دفعہ ایسا بہیو کرتے ہیں۔ خداوند کے گھر میں جب ہم آتے ہیں تو ہم کلام سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں پر جب ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، عدالت کرنا شروع کر دیتے ہیں، میری یہ ہمیشہ کوشش ہوئی ہے کہ میں کلام پہ کمپرومائز نہ کروں۔ خداوند کا جو بھی کلام سنایا جاتا ہے اس پہ کمپرومائز نہ ہو۔ لیکن آج جو بات میں اوپنلی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ہم سب کی بہت ساری جو ہے نا وہ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور ایک کمزوری جو یہ ہے کہ ہم سب کی ایپ جوئی کرنا۔ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ ایپ جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی ایپ جوئی نہ کی جائے۔ کلام، تھینک یو جیسس، آج کا کلام تھوڑا سا مختلف ہوگا، اس لیے پلیز بیئر ود می۔ خدا یسوع مسیح سے ہم اس بات کو سیکھیں گے، خدا کے خادموں سے اس بات کو سیکھیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑے دھیان سے آج کے اس کلام کو سنیے گا۔ I must acknowledge، مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ بہت دفعہ میں خود شارٹ ٹیمپر ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس بات سے نفرت ہے کہ جب کوئی شخص کلام کو توڑ موڑ کے پیش کرے، I don't like that، یا چرچ کے اندر ڈسپلن نہ ہو، I don't like that۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اگر ایک گھر کے سربراہ ہیں، آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی غلط ہو۔ آپ کی آپ کا ساتھی، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کی وائف ہے، آپ کے بچے ہیں، وہ مس بہیو کریں، نیور۔ ایون دین ایک سرٹن لمٹ ہوتی ہے، اس پہ جا کر تو آپ کہتے کہ نہیں، انف از انف۔ سپوز کسی کے 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں، اور ایک شخص جو ہے، ایک بچہ جو ہے وہ مس بہیو کرتا ہے، وہ رات کو لیٹ آتا ہے، آ کے شاؤٹ کرتا ہے، ڈرنک کرتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ بیٹا دیکھو، میری بیوی ہے، میرے دیگر بچے بھی ہیں، میں خود بھی، آئی ڈونٹ لائک دیٹ۔ اف یو آر اسٹربن، یو آر ناٹ لسننگ ٹو می، اٹ از بیٹر یو لیو۔ ایک مچھلی سارے جال کو گندا کرتی ہے۔ وی آر دا کسٹوڈین، وی آر ناٹ دا اونر، یہ بات یاد رکھیں۔ بٹ ایز اے کسٹوڈین، ایز مختار ہوتے ہوئے، اردو میں بڑا اچھا لفظ ہے مختار، ہمیں مختاری سونپی گئی ہے۔ اور خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو۔ فروتن ہونا، میکنس ہونا، میکنس ڈزنٹ مین ویکنس۔ یہ مسکنسیپشن ہے، اور خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بزدل جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ If you don't have courage، if you are not responding to the people, those who are aggressive۔ میں نے 2 جو منسٹری میں باتیں ہیں، جو میرے چرچ کے لوگ سن رہے ہیں وہ اس بات کو خاص اس بات سے واقف ہیں۔ میں نے 2 باتوں کو سیکھا ہے اپنے استاد محترم سے، جنہوں نے مجھے سکھایا، ڈاکٹر پادری اقبال نثار، ڈاکٹر آرتھر جیمس، میرے پیارے دوست بھائی ڈاکٹر مقصود کامل، دے آر گڈ فرینڈ آف مائن۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ 2 باتیں ہیں، میں ان کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات جو کہ کلام پہ کمپرومائز نہیں کرنا، بائبل مقدس میں جو ہے نا، جو لکھا ہے اسی طریقے سے اس کو پیش کرنا۔
اس پہ کوئی کمپرومائز، سمجھوتا نہیں کرنا کلام پہ. جیسے کلام یہ بتاتا ہے کہ تم بھیڑ کا منہ دیکھ کر اپنا رخ نہ پھیر لینا. میجورٹی از ناٹ آلویز رائٹ، میجورٹی از ناٹ آلویز اتھارٹی. اگر اکثریت کو غلط فیصلہ کر رہی ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ او ہو بس اب یہ میرے بھی ان کے ساتھ مل جانا چاہیے. نو، اکثریت نے یسوع مسیح کو مسلوب کیا تھا، اسے مسلوب کرو. ایک ٹائنی کمیونٹی تھی جو وہاں پر کڑی تھی خاموشی کے ساتھ، ڈرے ہوئے. بٹ دا لارج کراؤڈ دوز were standing there, they crucified him. خداؤں کا کلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ تم بھیڑ کا منہ دیکھ کر اپنا رخ نہ پھیر لینا، ڈر نہ جانا. دوسری بات جو بہت اہم ہے، کوالٹی آف ورشپ اینڈ دا کوالٹی آف فیلوشپ. I'm the last person who was leaving the church. I'm always very conscious کہ وہاں بیٹھ کر لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں. آپ اپنے خاندان کے ساتھ آتے ہیں تو وہاں پر آپ کی اور آپ کے گھرانے کی عزت ہونی چاہیے. جو شخص بھی مس بہیو کرتا ہے، ایک شخص جو کہ بڑا اچھا میرا دوست بھی ہے، بڑی باقاعدگی کے ساتھ مجھ سے ملتا بھی، میرا گجرانوالہ سے پاکستان سے اس کے ساتھ تعلق، جب وہ ایک ینگ لیڈ تھا اس وقت میں نے اس کو سمجھایا، اس سے پیار سے اس سے برتاؤ بھی کیا. سیمنر میں آتے تھے، وہاں پر آ کے تو نشہ کرتے تھے، میں نے سٹینڈ لیا، اس کو سمجھایا، جھڑکا بھی اس کو. اینڈ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں نفرت نہیں کرتا، اسے پیار کرتا ہوں. آج بھی اس کو میں ہی لک آفٹر کر رہا ہوں، اس نوجوان کو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن ہز نیم. ہی از پیرالائز، بیساکھیوں پہ وہ آگے ہوا ہے ڈیو ٹو ڈرنک ایڈکشن کی وجہ سے. بٹ آئی ایم دا پرسن ہو از ٹیکنگ کیئر آف ہم. میں نے اس کو اسٹاپ کر دیا. میں نے کہا آپ مس بہیو کرتے ہو، آپ چرچ نہ آیا کرو جب تک آپ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرو گے. بیکاز آئی ایم کنسرن اباؤٹ ادر پیپل ان دا چرچ. آف کورس آئی ایم شارٹ ٹیمپر. شارٹ ٹیمپر، میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں ٹیمپرامنٹ کی، مزاج کی. دو طرح کا غصہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو، ایک ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو. تخریبی غصہ اور تعمیری غصہ. جب آپ بچوں پہ نادم ہوتے ہیں، جب وہ غصہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں. ایک استاد اگر اپنے شاگرد سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کی تباہی یا بربادی نہیں ہوتی. ہمارے ایک استاد تھے، بڑے سخت تھے، فقیر محمد. تو ہم ان سے بڑا ڈرتے بھی تھے، اور صبح سویرے پہلی دعا ہی ہوتی تھی کہ یا مولا آج فقیر محمد صاحب جو نا اسکول میں نہ ہی آئیں تو بہتر ہے. تو جب اسمبلی ہوتی تھی، گراؤنڈ میں ہم کھڑے ہوتے تو ہماری نگاہ جو ہے وہ گیٹ پہ ہوتی تھی کہ یار آج فقیر محمد صاحب کہیں یہ کہہ دیں کہ یار میں نہیں آ رہا، چھٹی ہے. اور جیسے وہ سائیکل پہ آتے، گیٹ سے اندر داخل ہوتے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول میں، تو ہم کہتے او مائی گاڈ، لو جی آ گیا. ہمارے پسینے چھوٹ جاتے تھے. لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ ہمیں سکھایا تھا بڑا ضروری تھا. تکلیف ہوتی ہے جب ڈسپلن کیا جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کی بہتری کے لیے. خدا جس چیز سے پیار کرتا ہے اس سے ناراض بھی ہوتا ہے، تنبیہ کرتا ہے. اور بڑے سخت الفاظ ہیں خدا کے پاک کلام میں کہ اگر تمہیں تنبیہ نہیں کی جاتی تم بیٹے نہیں بلکہ آرام سادے ٹھہرے. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو تنبیہ کرتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے. دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، آپ کہیں گے یہ پاک صاحب نے کیا لفظ استعمال کر دیے ہیں. سنیے عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی 5ویں آیت سے. اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ آئے میرے بیٹے خداؤں کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. تم جو کچھ دکھ سہتے ہو تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہے تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے. جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو تنبیہ کرتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، آؤٹ آف لو، ناٹ آؤٹ آف کنڈمنیشن.
میرا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے، ریسٹوریشن، ریسٹوریشن، محفوظ کیا جائے، بحال کیا جائے. بٹ if people they are becoming aggressive, stiff necked، سننا نہیں ہے. اور خدا مسلسل گناہ کرنے والوں کی بال در کھوپڑی کو چیرتا ہے. یہ جو سٹبرنس ہے نا، یہ بہت خطرناک حالت ہے. جب ہم بار بار تنبیہ پا کر بھی ہم نہیں بات آتے، نہیں سنتے. یہ سخت دلی کا گناہ جو ہے، یہ خدا کے پاک روح کے خلاف گناہ ہے. سب گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، سخت دلی کا گناہ، سٹبرنس. جب ہم انٹینشنلی، ارادتاً ہم وہ کام کرتے جاتے ہیں جو خدا ہم کو پسند نہیں ہوتا. خدا اس مسیح کو غصہ آیا. ہیکل میں گئے اور وہاں پر جو کاروبار ہو رہا تھا، بھیڑ بکریاں بیچی جا رہی تھیں، کرنسی کا ایکسچینج ہو رہا تھا، تو خدا اس مسیح نے کوڑا لیا اور ان کو مارا. کہا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو، جو دعا کا گھر ہے، اس کو تجارت کا گھر بنایا ہوا ہے. یہ ہے کنسٹرکٹیو اینگر. تو یہ بات یاد رکھیں، خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ ہمیں ترک نہیں کرتا. جب ہم اس کی نہیں سنتے، سٹربن ہو جاتے ہیں، تو خاموشی سے الگ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. جن کہتے ہیں پنجابی روس جانا، روس جاندے خدا تو پاک روح ناراض ہو جاتا ہے. لیکن وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ ٹائم دیتا ہے. دس اے گریس آف گاڈ، ہمیں ٹائم دیتا ہے. میکنس، میکنس از ناٹ اے ویکنس. اور ایک بات میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. اسٹالن جو ہوتا ہے نا، گھوڑا جو ہوتا ہے، بڑا قیمتی گھوڑا ہے. اس کی قسم ہے، نسل ہے اسٹالن. اور وہ جو گھوڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، بڑا مضبوط اس کے مسلز ہوتے ہیں. اس کو قابو میں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو گھوڑ سوار ہوتے ہیں، جو ان کو سدھارتے ہیں، جو ان پر سواری کرتے ہیں، جب اس کو قابو میں کر لیتے ہیں، جو بڑا انجوائے کرتے ہیں، بڑا پاورفل ہوتا ہے وہ. دا سیم وے، اسٹالن کی طرح اپنی پاور کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. میکنس کی یہ میں ڈیفینیشن آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. میکنس مینس پاور انڈر کنٹرول. یہ ہے حلیم میں. اب جو تھے نا گریک اور رومن جو تھے، وہ اس کو بزدلی سمجھتے تھے، میکنس ہونا، حلیم ہونا. کہتے نہیں، جو مرد ہے اس کو میک نہیں ہونا چاہیے، اس کو فروتن نہیں ہونا چاہیے، اس کو حلیم نہیں ہونا چاہیے. جیسس واز سو پاورفل بٹ ہی واز جینٹل. پہلا پترس اس کا 2 باب، خدا کے پاک کلام کی طرف پڑھیے. پہلا پترس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. پہلا پترس اس کا 2 باب اس کی 21 آیت. اور تم اس کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح میں تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. اس کے نقش قدم پر چلو، تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے. خدا اس مسیح نے ہمیں کیا نمونہ دیا ہے؟ میکنس کا، حلیمی اور فروتنی کا. وہ ہمارے لیے ایک اور رول ماڈل ہے، اور اس سے بڑا رول ماڈل اور کوئی نہیں ہے. فلیپیوس کا 2 باب اس کی 6 اور 7 آیت. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی. فروتن و حلیم، جی ہاں، خادم بن گیا. اور یہاں تک وہ حلیم و فروتن رہا کہ اپنی جان دے دی. لیکن اگین I'm going back to the character of our Savior Lord Jesus Christ. Don't misunderstood that meekness. جہاں پر بلنٹ ہونا ہوتا تھا، وہ فقیوں فریسیوں کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. You are wrong. آئے سفیدی پھری ہوئی قبروں، ان کو خدا یسوع مسیح کنڈیم کرتے تھے، جھڑکتے تھے، ان کا سامنا کرتے تھے. میکنس کا مطلب بزدلی نہیں ہے. خدا یسوع مسیح بہت دلیر تھے. پہل تو اس کے سامنے
ہیرودیس کے سامنے، کاہن کے سامنے، کیفا کے سامنے. He stood there. He was so blunt, so brave. He was a gentleman. لیکن ہم اور بھی بہت ساری اگزامپل جو ہیں دیکھتے ہیں. موسیٰ کے بارے میں دیکھیے، ایکسوڈس چیپٹر 33. یہ تو موسیٰ جیسا حلیم لکھا ہے کہ زمین پر اس کی مانند کوئی ایسا حلیم. چلے دیکھیں میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو. ایکسوڈس چیپٹر 33 ورس 11. اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا. موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا، پر اس کا خادم یشوع جو نون کا بیٹا جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا. اس کی مانند کوئی حلیم زمین پر نہیں. سچ ہمبل پرسن. دو لوگوں کی حلیمی کے بارے میں خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے، ایک موسیٰ کے بارے میں اور ایک یسوع کے بارے میں. کیا بات ہے، خداوند کے ساتھ وہ پہاڑ پر باتیں کیا کرتا تھا. یار اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی. He was communicating with God, friend of God. ابراہم، موسیٰ کیا لوگ تھے، اور ان کی حلیمی اور فروتنی، جینٹلنس کو آپ دیکھیے. موسیٰ جیسا فروتن شخص. فلپیوس کا 2 باب. ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے اندر جو اتنی اکڑ ہے، اتنا غرور اور گھمنڈ ہے، خدا معاف کرے. فلپیوس کا 2 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. تو فرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہر ایک اپنے حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی نظر رکھے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ویسے مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. جنٹل مین like Moses, gentleman like our Savior, Lord Jesus Christ. And you can see that boldness in Moses. آپ کہیں گے جی میں بڑی بیلنس ٹیچنگ آج آپ کے ساتھ، اس لیے میں نے کہا تھا کہ بڑے دھیان سے سنیے گا. موسیٰ حلیم تو تھا ہی، لیکن اس کا غصہ بھی آپ دیکھیے کہ جب وہ پہاڑ سے واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اس مینڈے کے گرد جو انہوں نے بنایا تھا، ہے نا، سونا ڈھالا، اور جناب اس کے گرد وہ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تو اس نے تختیاں توڑ دی. کین یو امیجن what he was carrying? He was carrying the word of God. وہ تختیاں جن پر حکم تھے، جن پر شریعت تھی، اس نے وہ توڑ دی. اب بتائیں حلیمی اور فروتنی. لیکن وہ انسان تھا، اس کو غصہ آیا. اسے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو خدا کے پاس جا کر ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، ان کی شفایت کر رہا ہوں، اور یہ یہاں پر جو ہے میں تھوڑے دن کے لیے اوپر گیا ہوں اور انہوں نے اپنا رویے بدل لیا، اپنا مزاج بدل لیا اور بت پرستی شروع کر دی. غیرت کے لیے مجھے کوئی زیادہ خوبصورت لفظ انگلش میں نہیں ملا. زیل ہے، پیشن ہے، لیکن اس کے اندر غیرت تھی خداوند کی. دیکھیں داؤد کتنا خوبصورت شخص تھا، جس کے بارے میں خداوند کا کلام بتاتا ہے داؤد کے بارے میں کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا ہے. یسی کے سارے بیٹے سیموئیل کے سامنے لائے گئے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، خداوند کہتا ہے نہیں، یہ نہیں. کہتا تیرا کوئی اور بیٹا؟ ہاں جی ایک ہے، بھیڑ بکریاں چرانے گیا ہے. تو جب وہ آتا ہے تو اس کو جب مسح کیا جاتا ہے، سیموئیل اس کو مسح کرتا ہے بادشاہ ہونے کے لیے. بڑا خوبصورت تھا، خداوند کے دل کے قریب تھا. ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ. خداوند کے دل کے قریب ہونا. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی یہ فلاں شخص میرے دل کے بڑا قریب ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے بڑا پیار کرتا ہے. تو خدا سے بڑا پیار کرتا تھا. فروتنی، حلیمی اپنی جگہ پر، لیکن جب وہ جاتا ہے میدان جنگ میں اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ جو فلسطین وہ کھڑے ہیں اور جاتی جلت آتا ہے، وہ انسلٹ کر رہے ہیں لوگوں کی، تو کہتا ہے کہ تو
نام مختون فلسطی ہوتا کون ہے جو تو خدا کی فوجوں کی فضیلت کرے. اسٹوڈ اپ فار دا سیک آف گاڈ. اس کے اندر غیرت تھی، اور اس نے کہا تو ہوتا کون ہے بھائی. اور اس نے اس کو مار کرایا فلاخن سے، پتھر سے. مجھے یاد ہے کہ جو میری پہلی میٹنگ ہوئی اسٹیشن ہیڈ کوارٹر میں گجرانوالہ میں، تو وہاں پر جب میں اسٹیشن کمانڈر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر سیکنڈ ان کمانڈ بھی تھے، ان کے جو میجر تھے وہ بھی تھے، 3 لوگ ہم، 4 لوگ تھے ہم. تو میں نے کہا کہ جی میں دعا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ چرچ کے لیے ہم نے بات کرنی ہے. تو میں نے خیر دعا کی، میں نے خدا جو بھی بات ہو آپ کے کلام کے مطابق ہو اور آپ کے گھر کی بات ہے. تو مجھے اسٹیشن کمانڈر صاحب نے کہا، شجاع اللہ تاڑ جو لیفٹنٹ کرنل تھے، کرنل تھے خود کرنل تھے، اور وہاں پر ایک لیفٹنٹ کرنل تھے، ایک میجر تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی کتنی جگہ آپ کو چاہیے. میں نے کہا جی کم سے کم 3 کنال میں چاہیے کیونکہ 4000 کی میری کانگریگیشن ہے. تو وہاں پہ جو میجر صاحب تھے واز اے فنڈامنٹلسٹ. تو انہوں نے کہا او نہیں جی یہ کیسے ممکن ہے، اتنی جگہ کہاں ہم دے سکتے ہیں کنٹونمنٹ میں. میں نے کہا جی آپ میجر ہیں، میجر رہیں، یو آر ناٹ ہیئر ٹو میک اینی ڈیسیژن. ہم جگہ لے کے بنا سکتے ہیں، دس از اوور رائٹ، یہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. اور آپ یہاں پہ دیکھیں کتنی مساجد ہیں، اور آپ ہمیں جگہ دیں. اب مت سوچیں کہ سارے کرسچن جو ہیں سویپر ہی ہیں. تو کرنل صاحب نے کہا کہ آپ اسے میں نہ آئے میرے ساتھ بات کریں. میں نے کہا جی آپ کی موجودگی میں وائی ہی از ٹیکنگ دا ڈیسیژن، یو جسٹ پروسیس مائی اپلیکیشن، آپ اس کو جی ایچ کو بھیجیں، ہی از ناٹ سپوز ٹو ٹیک دا ایکشن. خداوند نے جرت دی، خداوند نے ہمت دی. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ میری کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے. بٹ وین یو آر کیرنگ دا اسپرٹ آف گاڈ. اور انہوں نے مجھے الاؤ کیا، نہ صرف انہوں نے مجھے جگہ دی بلکہ 65,000 انہوں نے دیا آرمی نے چرچ بنانے کے لیے. ہم نے 2 مہینوں میں 8 لاکھ روپیہ ریز کیا، اور میں شکر گزار اپنے دوست اپنے بھائی کرنل ناصر جیمز کا جنہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. تو خداوند کی جہاں پر بات ہوتی ہے حلیمی اور فروتنی، ٹھیک ہے، اٹس اے بیوٹیفل فروٹ، لیکن اس کا مطلب بزدلی نہیں ہے. جہاں پر آپ کو لوگوں کو کریکٹ کرنا ہے، جہاں پر آپ کو ٹھیک کرنا ہے، بچوں کو، اپنے اسپاؤس کو، اپنے ساتھی کو، وہاں پر سافٹنیس نہیں چلنی چاہیے. اگر آپ سافٹ ہوں گے، اگر آپ ان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے برتاؤ نہیں کریں گے، ڈسپلن نہیں کریں گے، نظم و ضبط یہ بڑا ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے. ضبط اپنی جگہ پر ہے، نظم و ضبط، ڈسپلن یہ بڑا ضروری ہے. اف یو ناٹ ڈسپلن، اس فروتنی کا، اس حلیمی کا کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے، اس بات کو سیکھیے. یہ ایک پروسیس ہے، یہ کوئی انسٹنٹلی نہیں ہوتا فروتن ہونا. پالوس کہتا ہے جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی باتیں کرتا تھا. ہم بعض کا ایسا کرتے ہیں، چائلڈش ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ غصہ دوسروں کی بہتری کے لیے ہے. میں جاتے جاتے ایک وید آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. غلطیوں کے خط کو دیکھیے ذرا. خداوند کا بندہ، میں نے آپ کو بتایا یسوع کے بارے میں، اس کی میکنیس کے بارے میں، موسیٰ کی میکنیس کے بارے میں. اب ذرا میں آپ کو شاگردوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. شاگرد انہوں نے بڑے بڑے دکھ سہے، مارے کھائیں، دکھ سے، لیکن جہاں پر بلنٹ ہونے کی بات تھی، جہاں پر دوسروں کو کریکٹ کرنے کی بات تھی، وہاں پر آپ دیکھیے، سنیے غلطی اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں. لیکن جب کیفا کا مطلب ہے پطرس انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی. میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا. اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو غیر قوموں والوں کے ساتھ قائم کرتا تھا، مگر جب وہ آگے تو مختونوں سے ڈاک کر باز رہا اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برناباس ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا. ہپوکریٹ، ریاکار، شاگرد، پطرس صاحب ریاکاری کر رہے ہیں. تو پولس کو غصہ آیا. ٹائنی مین، چھوٹے سے قد کا شخص غصے میں آ گیا. پطرس تو یہ کیوں ریاکاری کرتا ہے؟ یو نیڈ ٹو کریکٹ یور فرینڈس.
You need to discipline them if you are in a leadership position. یہ بات یاد رکھیں. It is your responsibility. If you are pastor, if you are leader, you need to take stand. اور یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کا فضل جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہے. وہ ہمیں شیپ اپ کرتا ہے. وہ ہمیں بناتا اور سنوارتا ہے. This is the grace of God. تو میکنس کو سمجھیں. اس میں کنٹرول، ٹیمپر کنٹرول تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمپرومائز نہیں کرتا ہے بدی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے خوف نہیں ہے. خوف جو ہے ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. خوف زدہ ہو کر اگر آپ درست بات نہیں کر رہے in a difficult situation, when the circumstance is not in your favor, you need to take stand. میکنس کا مطلب بزدلی نہیں ہے. میکنس کا مطلب کمپرومائز کرنا نہیں ہے. میکنس کا مطلب ہے دوسروں کی بہتری چاہنا، اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنا. اور آج دنیا میں جو تباہی اور بربادی ہے، جو بدی اور گناہ جو بڑھ رہا ہے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. اسی بات سے، میکنس کی وجہ سے. اس کو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں ٹھیک طریقے سے، فروتنی اور حلیمی کا مطلب بزدلی نہیں ہے. لرن فرام اور کرائسٹ. اسے سیکھیے، اس کی جرت کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں. اس نے بادشاہوں کے ساتھ، حاکموں کے ساتھ، فقیوں فریسیوں کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. He always took stand. He was humble, meek person. یسوع نے کہا، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. مجھ سے سیکھو، میرا جوا ملائم ہے اور میں دل کا فروتن ہوں. ہر ایک چیز ہمیں یسوع سے سیکھنے کی ضرورت ہے. He is a role model for you and me. God bless you. آئیے دعا مانگیں. خداوند پاک خدا، ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں. There is no perfection in us. So many times we are not behaving rightly. So many times we are becoming angry. We lost the temper. Heavenly Father, we give you thanks that you are trying to discipline your people. You are always in favor of discipline in our lives. پر یسوع جی، ہم آپ کی زندگی کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ فقیروں فریسیوں کا، جھوٹے استادوں کا، حاکموں کا آپ نے مقابلہ کیا. پھر یسوع جی، ہمیں برکت دیجیے، ہمارے مزاج کو لیجیے، ہمارے ذہن کو لیجیے اور اپنی مرضی کے مطابق اٹھا لیے. بڑی برکت دیجیے، ہمیں دکھ سہنا سکھائیے، مصیبت برداشت کرنا سکھائیے. پھر یسوع جی، بڑی مدد کیجیے، رحم کیجیے. بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہوئیے، سب کو اپنی پناہ میں لیجیے، یسوع کے قادر نام میں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین.